باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ام القریٰ کا ماشاءاللہ اور حسن بھائی کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ خصوصاً ماشاءاللہ ایک کمٹمنٹ کے حوالے سے بھائی ایک وقری شخصیت ہے الحمدللہ، کیونکہ انہوں نے مجھے باقاعدہ پوری لسٹ بھیجی، تقریباً کوئی 40-50 لوگوں کی، جن کو سیپریٹلی انہوں نے کال کی اس دور میں جن کے پیرنٹس باہر ہیں نا، وہ مہینے بعد اپنے اولاد سے اتنی لمبی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ اس گئے گزرے دور کے اندر سبحان اللہ علیحدہ سب کو کال کرنا اور کال کر کے ان کو پھر کنونس کرنے کی کوشش کرنا، بلکہ چھوٹا من ترلا بھی کرنا کہ بھائی آ جاؤ۔ تو یہ سارے کا سارا میلہ ان کا ہے، اور یوزلی ایسے پرسیو ہوتا ہے کہ جو بندہ آیا ہوا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے ہے سب کچھ، تو یہ دھوکا ہوتا ہے، لٹرلی یہ جسٹ دھوکا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں عبید المحسن صاحب بڑی پیاری ایک بات کہتے ہیں حفظہ اللہ، کہ یہ جو ایڈمن ہوتی ہے نا، اصل میں یہ اسپیکرز کو یہ لوگ دولہا بنا دیتے ہیں، یعنی کہ سارا سٹیج یہ تیار کرتے ہیں، ساری محنت یہ لوگ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ یاری بات ہے ورڈ آف ماؤتھ یہ لے کے جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو صرف اسٹیئرنگ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی ساری تو انہوں نے تیار کی ہوتی ہے، پیٹرول انہوں نے ڈلوایا ہوتا ہے۔ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر دے، اور اللہ ان کو اخلاص دے، ان کو استقامت دے، اور جس مقصد سے وہ یہاں پہ آپ کو جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ اصل میں بنیادی بات تو یہ ہے، اور ہماری یوتھ کو یہ کانفیڈنس دے دے کہ دی اونلی سولوشن وی ہیو کین اونلی بی کم فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ بس اصل بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو سولوشن شاپنگ کرتے پھر رہے ہو نا، ہر جگہ پہ آن لائن پہ کر رہے ہو، براؤزنگ میں شاپنگ کر رہے ہیں، ہم سب شاپنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو بس یہ یقین ہو جائے کہ سولوشن کین اونلی کم فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بس یہ یقین ہو جائے، اس کا کانفیڈنس ہو جائے، اور اس کے لیے تھوڑی سی ڈسکشن ہے۔ تو مجھے نفرت ہے ایسی سیشن سے جو یوتھ ہو اور انٹریکٹیو نہ ہو۔ تو یہ ایک جو سین ہے نا یوتھ کے بارے میں اور ہماری عوام کے بارے میں، کہ بندہ آئے بولے اور چلا جائے، اس کی وجہ سے پروگریس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بندہ جو بول کے گیا نا وہ تکا ہے، لٹرلی تکا ہے۔ ہی تھنکس یہ ایشوز ہوں گے یا یہ چل رہا ہے ان کا، اور یہ میں نے بول دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ لگ جائے گا، مجھے امید ہے۔ لیکن جب انٹریکشن ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اپنی کچھ بات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کا اظہار کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے میرے سامنے ایک تو آڈینس کس قسم کی ہے، ان کا مائنڈ لیول کس قسم کا ہے، اور اسی حوالے سے آپ اپنی اسپیچ کی جو ڈلیوری کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کانفیڈنس آتا ہے، آپ کو اپنی بات کے اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دیکھیں ہم آپس میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آپس میں الحمدللہ مسجد میں، یہاں پہ بھی نہیں ہم بول پاتے، آپ بتائیں آپ باہر کیسے بولو گے؟ چوک چوراہے کے اندر اگر کچھ غلط ہو جائے کیسے بولو گے؟ لٹرلی ڈائیو میں آپ بیٹھے ہیں، اچھی خاصی ولگر مووی لگی ہوتی ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی کھڑا ہو کہہ دے یار یہ کیا کر رہے ہو، حالانکہ ایک دفعہ کہنا ہے وہ لٹرلی شرمندہ ہو جاتا ہے بندہ، لیکن ہم بولتے نہیں نا، اور ہم غلط جگہ پہ بولتے ہیں غلط جگہ پہ بولتے ہیں، جہاں پہ بولنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ نہیں بولتے، اور جہاں پہ بولنے کا حق بنتا ہے، یعنی کہ لٹرلی اسلام آپ کے لیے ایک فرض بنا دیتا ہے، وہاں پہ ہم بولتے نہیں ہیں، اس لیے البتہ اس کا فائدہ کریٹ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک گاڑی میں تھا تو اس نے لٹرلی انگلش میوزک لگایا ہوا تھا، اور بندہ لیول دیسی تھا، فل دیسی بندہ تھا، اور اس نے انگلش گانے لگائے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا بند کر دے، ظاہر بات اس کو میری بات تو سمجھ آنا، اس نے ایک ہی بہانہ مارنا ہے بھائی من نیند آ جاتی ہے۔ تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا، میں نے کہا میں تمہیں 100 روپے دوں گا، مجھے بتا یہ کیا کہہ رہا ہے، آئی ول گیو یو 100، ٹرسٹ میں نے ایسے کہا، میں کہا میں تمہیں 100 روپیہ دوں گا، مجھے بتا یہ کیا کہہ رہا ہے، اور ٹرسٹ میں کہنا صاحب سمجھ نہیں آؤنڈی کی کہنے مزہ بڑا ہوتا ہے۔ لٹرلی اس نے جملہ، دیکھو ہماری پبلک یار کیا لیول اندھی ہے یار، صحیح بات ہے۔ میں نے کہا اگر تجھے یہی ہے کہ مجھے نیند آ جائے گی تو نعتیں بھی لگا سکتا ہے نا، مطلب ہے کوئی بول رہا ہو، یہ تو نے کیوں لگا، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس نے بہرحال تھوڑی دیر وہ رکا، ٹیٹ بنا رہا، لیکن بہرحال بند کر دیا اس نے۔ تھوڑی سی انٹریکشن کی وجہ سے دیکھیں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، انٹریکشن کی وجہ سے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے تھے، پھر سارے اپنے اپنے جواب دے دیتے تھے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جواب رکھتے تھے۔ جیسے مشہور حدیث ہے کہ میرے صاحب بتاؤ مفلس کون ہے، یعنی میری امت کا بینک کرپٹ کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے جو مائنڈ لیول تھا نا، اس کی وجہ سے نبی ایک تو مائنڈ لیول چیک کر لیتے تھے کہ اس وقت میں نے جو ٹریننگ دی ہے صحابہ کو یہ کس لیول پہ پہنچے ہیں، اور دوسرا وہ پھر اپنی جب بات رکھتے تھے نا، وہ پچھلی والی ساری باتیں کٹ آف ہو جاتی ہیں آٹومیٹیکلی،
کہ اگر تو میری جو بات میں نے بولی اس سے میچ کر رہی ہے تو کیپ اٹ, نہیں کر رہی تو کٹ کر دو. تو یہ مقدمہ میں اس لیے باندھ رہا ہوں بھائی, ہم نے بات کرنی ہے, آپ نے بولنا ہے. تو جتنا زیادہ آپ تھوڑا انٹریکٹیو ہوں گے انشاءاللہ, ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے, احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے, ڈیفینیٹلی انٹریکٹیو ہونا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ ہمیں انٹریکٹیو ہونا چاہیے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمیں اٹریکٹیو ہونا چاہیے, اپنے ٹیچرز, اپنے اساتذہ, اپنے علماء کے ساتھ انٹریکٹیو ہونا چاہیے. ہم نہیں ہوتے ہیں, تکے لگتے ہیں, اور کبھی تکا لگ جاتا ہے, کبھی تکا نہیں لگتا, اور اکثر تکے نہیں لگا کرتے, اور تکا نہیں لگ رہا, دیکھ لو بھائی تکا نہیں لگ رہا ہے, کام ہو رہا ہے, محنت ہو رہی ہے, لیکن تکا نہیں لگ رہا, کیونکہ وہ آپ انٹریکشن کر کے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں. تو یوتھ سیشن اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یوتھ ہی ہو انشاءاللہ, دیٹس مور انٹرسٹنگ انشاءاللہ, کیونکہ کبھی کبھی ایج گیپ کی وجہ سے کچھ باتیں آپ کو یہ کا بول دیا اس نے, عجیب آدمی ہے, تجھے حیا نہیں آئی. نہیں, وہ حیا اس لیے نہیں آئی کیونکہ ہم یوتھ کی لینگویج بول رہے ہیں. آپ یو گاٹ مائی پوائنٹ. ابے یار یہ یوتھ بول لیتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کچھ بڑے اگر ہوں گے تو ان کے لیے یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. تو میری جو ٹون ہے یا میرا جو ایکسنٹ ہے وہ یوتھ اورینٹیڈ ہوگا ڈیفینیٹلی, بیکاز وی ہیو فار یوتھ. اچھا یہ بھی ایک ٹینشن ہے, یوتھ کی کیٹیگری کتنی ایج میں آتی ہے, تو بھائی بلوغت سے لے کے 30 تک آتی ہے کم از کم, سیدھی بات ہے. بلوغت سے لے کے اراؤنڈ 30 تک ہم اس کو یوتھ ہی سمجھتے ہیں. لیکن کچھ بندے الحمدللہ جیسے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, کچھ بندے ماشاءاللہ 50s بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو یہ کیا لینا چاہیں پھر ہم نہیں میں نے اس لیے اینڈ پہ آخری بار چھوٹی سی گولی دے رہا ہوں. کچھ بندے بڑے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں, اینڈ وی نیڈ دیم الحمدللہ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹون جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یوتھ اورینٹیڈ ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کچھ بات ایک دم سے کچھ عجیب لگے تو پلیز ڈونٹ مائنڈ انشاءاللہ. ایک دفعہ ہم ایک جگہ پہ ایسے ہی کچھ بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا انٹریکٹیو بات کریں. تو وہاں پہ کچھ مطلب ہمارے بزرگ بھی بیٹھے تھے, اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. کہتے اسی تاڑے کو سننا ہے تو سانو سننا, ساڑے کو سنن لگ گئے, ہم تو تجھے سننے آئے ہیں, تو ہمیں مطلب ہم سے سننے لگ گیا. میں نے کہا نہیں یہ سنت ہے رسول اللہ کی. کہتے ہم نے تو آج تک ایسی بات نہیں کی ہے. اوکے, تو اب یہاں مقدمہ بن گیا انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے وی ول ٹاک. تو 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں بھائی بیٹا؟ 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 بول رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. ظہر کی کتنے رکھتے ہوتے ہیں بھائی؟ 4 الحمدللہ. تو وی ول ٹاک. تو ہمارا ٹاپک جو ہے ہم آپ جانتے ہو الحمدللہ وہ ہے اصل مسئلہ. تو اور اس ٹاپک کی وجہ سے ہم نے جس طرف جانا ہے وہ صرف اس طرف جانا ہے کہ یہ جو یوتھ کا ہم نے تھوڑا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا یہاں پہ ایک یوتھ میٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے مقصد کیا ہیں, وہ اس مقصد سے اس طرف جائیں گے انشاءاللہ. تو پلیز آپ بھائی کچھ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ کے مطابق اصل مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے. اور دیکھیں آپ نا اپنی 4 دیواری میں رہیں پلیز, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اپنی 4 دیواری سے ہٹ کر بڑا دیکھتے ہوئے پاکستان لیول کے مسئلے بیان کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا. آپ کی اپنی باؤنڈری ہے ڈیفینیٹلی, آپ نے اپنا ایک لائف سٹائل گزارا ہے. کچھ لوگ دیسی ہیں, کچھ ولایتی ہیں, کچھ باہر سے بھی ہیں الحمدللہ, کچھ اندر بھی رہے ہیں. آپ اپنی 4 دیواری میں جو زندگی گزاری ہے آپ نے, ظاہری بات ہے آپ کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے, لوگوں سے ہم ملتے ملاتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی جانتے ہیں, اپنے کلچر کو بھی جانتے ہیں. یعنی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت مسئلہ کیا ہے, کیا ایشو ہے سب سے بڑا؟ جی بھائی. اچھا یہ میں بتاؤں, سب سے دلیر آدمی پتہ کون ہے؟ جو سب سے پہلے والا ہوتا ہے اس کے بعد ایک شروع ہو جاتا ہے سین. تو دلیر آدمی انشاءاللہ جو پہلے والا. میرا خیال سے یہ ہے کہ ناشکری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ناشکری. اوکے. عدم برداشت. گیپ جی, یعنی ٹیچرز کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ. جی. اور میرے لیے پیرنٹنگ کا مسئلہ ہے. پیرنٹنگ یعنی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میں اس طرح سے ہے کہ آپ 4 ہوتے ہو لیکن کہ کنٹرول کیا جائے, لائک ڈائٹ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, بٹ جو سرکمسٹانسز ہیں, انٹرنیٹ کی دنیا ہے, یا جو آپ کو جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس سے بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے ایز اے پیرنٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں ایز اے پیرنٹ اولاد کو اس وقت سنبھالنا بڑا مشکل ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی. اور بھائی موبائل ایڈکشن. جی, موبائل ایڈکشن. اوکے. اچھا دیکھیں, موبائل ایڈکشن میں بھی فرق ہوتا ہے نا. ایک بندہ کام ہی آن لائن ہے. اب ہم تو کہیں گے یار یہ 8 گھنٹے بیٹھ رہا ہے, اس کا تو آئی فون بتا رہا ہے تو 9 آورس اسکرین ٹائم یوز کیا ہے. بھائی اسے کام ہی آن لائن ہے. تو موبائل ایڈکشن میں بھی فرق ہوتا ہے. کچھ وہ پروڈکٹیو بھی ہوتی ہے, کچھ ظاہری بات ہے نیگیٹو بھی ہوتی ہے. ہاں, بٹ نوجوان اکثر نیگیٹو ہی کر رہے ہیں. نوجوان وہ ٹک ٹاک جب آ گئی ہے نا, اس کا ایک الٹ پتہ کیا ہوا ہے,
وہ جو سلو موشن والا سلومو، وہ سلومو چلتے ہیں، پیچھے شاہ رخ خان کا ڈائلاگ چلتا ہے اور ان کو لگتا ہے میں شاہ رخ ہو گیا ہوں. نہیں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. مینٹلی نا 5-7 سلومو اگر بنا لینا، اب وہ جب چلتا ہے نا واک کرتا ہے، اور اگر وہ آواز سے تھوڑا سا کوٹ ایسے ہل جائے تھوڑا سا، نہیں صحیح بات ہے، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگ جاتا ہے میں ایسا کہ ہوں اس وقت، یا میں کوئی ہیرو ہی بن رہا ہوں اس وقت، یا میں کوئی پنجابی سنگر ہی بن رہا ہوں اس وقت. وہ سلومو نے یہ بڑے کریٹ کر دیے. اور کیوں بھائی؟ پیسہ مسئلہ ہے؟ نہ ہونا مسئلہ. پیسہ مسئلہ تو نہیں ہے یار. پیسہ مسئلہ یعنی بولو کہنے کا ان کا مقصد یہ ہوگا پیسہ کمانا مسئلہ ہے میرا. ہیں؟ یہ کہنا نہیں. نہیں آیا ہوا ہے بھائی، جب جڑ میں جائیں گے تو پیسہ ہی نکلے گا. یعنی کہ پیسے کی وجہ سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہو آپ. اوکے. اور بھائی پلیز بولیں. شہرت مسئلہ، فیم، ہر بندہ فیمس ہونا چاہ رہا ہے. جی بھائی. خوش آمد سر، خوش آمد. اس کو میں زیادہ کہتا ہوں لاٹو. آپ دیکھیں گے چاہے وہ گینگسٹرز ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہے، جو گینگسٹرز ہوتے ہیں نا ان کے گرد بھی کچھ لاٹو ہوتے ہیں، اور جو کچھ ریلیجیس لوگ بھی کچھ اگر نیکی کے اوپر غرور کر جاتے ہیں ان کے آس پاس بھی کچھ لاٹو ہوتے ہیں، جو ہماری زبان میں کہتے ہیں وہ ان کو چک کے رکھتے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں کہتے، تاکہ ہمارا ایک سرکل چلتا ہے. اور بیماری ان کی اس وجہ سے بڑھتی ہے. اس لیے آپ نے لاٹو والے آدمی کو دیکھنا ہے، وہ خلاف رائے چیز برداشت نہیں کرے. فرسٹ لائن آف ڈیفینس بھی ہوتا ہے ان کا. بالکل وہی لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بندے تک آپ پہنچتے ہی نہیں، وہ پہلے یہ کام خراب کر دیتے خود ہی صدی کی انتہا پہ پہنچا دیتے ہیں. کہ وہ شخصیت پرستی بھی ہمارے یہاں بڑی. ہاں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی خوشامد جو ہے. جی جی. گناہ کی طرف ایکسیس بڑی ایزی ہو گئی ہے. مطلب کہ ہاں. اگر ہم دیکھا جائے جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ جوان ہوتی ہے مطلب بیچلر ڈگری یا ماسٹر ڈگری کے بعد، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں. ٹیکنالوجی ہے وہ 10-12 تک کی میں تو سمجھ رہا ہوں. بالکل ایسا ہے. اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے. مطلب کہ آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی کے بغیر سروائیو نہیں ہے، موبائل کے بغیر سروائیو نہیں ہے. آپ کی کلاسز ہیں، مطلب ایزی وے ایکسیس ہے، جو مطلب دوسری دنیا کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ یہ ہیں کہ گناہ کی طرف بھی ایکسیس ہماری اتنی ہی ایزی ہو جاتی ہے. لیکن پیرنٹس جیسے سر نے کہا کہ پیرنٹ بننا آج کل سب سے بڑا چیلنج ہے کہ بچوں کو اپنے موبائل دینا بھی ہے اور نہیں بھی دینا. اچھا شاہد افریدی نے اس کی بڑی ایک اچھی بات کی، ان کی بیٹی ہے اراؤنڈ 16-17، انہوں نے کہا ابھی تک میں نے اس کو موبائل نہیں دیا. ایون تو آپ دیکھیں وہ فیم تو بہت بڑا ہے، ظاہری بات ہے، وہ اتنے لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایکٹرس سے. اس نے کہا میں سب سے موبائل از لائک اے گن. تو آپ نے کسی بچے کو گن دینی ہے، ٹھیک ہے دے دو کوئی بات نہیں، بچے کو بڑا ہونا چاہیے کانفیڈنٹ، لیکن چلانا سکھا دو. چلانا سکھاؤ پہلے اس گن کو، اس کے نقصانات بتاؤ، سب کچھ بتاؤ کہ اس سے بندہ مر سکتا ہے، اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر اس کو گن دیں گے تو ہم کچھ سہ سکتے ہیں کہ رسک جو پرابیبلٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہو جاتی ہے. سملر گوز فار موبائل آلسو. آپ پہلے بچے کو ڈسکشن اگر یہ کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی، تو وہ ظاہری بات ہے کمیونیکیشن لیول ایک اسکائی راکٹ ہونا چاہیے. اسکائی راکٹ ہونا چاہیے کمیونیکیشن لیول. کہ اب مطلب اگر لڑکیوں کو یا تو کو ایجوکیشن بھیجو نا، یا تو نہ بھیجو بھائی، اتنی ٹینشن لینے کی لوڑ کیا ہے. اگر بھیج رہے ہو تو آپ کو بات لڑکی کی کرنی پڑے گی، آپ کو بتانا پڑے گا پتر کہ یہ سین ہوتا ہے. اگر اللہ نہ کرے تیرا کچھ مسئلہ ہو جائے، تیرا باپ زندہ ہے، تو نے مجھے بتانا ہے. آئی ایم ہیئر. گوگل کو نہ بتائیں جا کے، وہ جو رستے میں چوک میں 4 لڑکے کھڑے ہیں ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ تجھے مس گائیڈ کریں گے. یاد رکھے حلیب کا دودھ اور ماں کے دودھ کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. ایون تو حلیب جتنا مرضی اچھا ہو جائے وہ کمرشل چیز ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. باپ ماں جو ہوتے ہیں نا یہ بے غرض ہوتے ہیں، بس یہ ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہوتے. تو انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے. لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ موبائل اور اس کی ایکسیسیبلٹی جو ہے اس کی وجہ سے یہ ماں باپ ان اویئر ہے کہ اس موبائل کی وجہ سے اس کی ایکسیسیبلٹی کتنی زیادہ ہو گئی ہے. اس ان اویئرنیس کی وجہ سے بچہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے او ہو اچھا یہ موبائل کی وجہ سے ہوا. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی. ابھی ہمارے ایک شیخ ہیں، ان کے میں گھر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بچے کو نیچے شفٹ کر دیا ہے. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، جو میں آگے بات اینڈ پہ کہوں گا نا، ان کو لوگ ابھی تیری یہ کہاں سے بیچ میں بات آ رہی ہے، لیکن وہ آ جاتی ہے. تو وہ نیچے انہوں نے شفٹ کر دیا. میں نے کہا یہ علیحدہ ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں یہ سیپریٹس ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے. میں نے کیوں؟ کہتا ہے یہ تلتیاں مارتا ہے رات کو، ٹانگے مارتا ہے اور کسون مار دیتا ہے، بندہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دفعہ تو چھری اٹھا لی تھی اس نے. تو میری بیگم بھی ڈرتی ہے. اللہ بچہ وہ بڑا بچہ اراؤنڈ 15-16 ہے اس کی ایج. تو اب میری بیگم بھی ڈرتی ہے، میں بھی ڈرتا ہوں. ایک دفعہ تو میں اس کے ساتھ سونے لگ گیا تو مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا. اس نے وکھی ماری میری، یار مکہ مارتی ہے مجھے رات کو. اب پتہ نہیں بدلہ لے رہا تھا کہ کیا کر رہا تھا، بہرحال مار دیا اس نے مجھے. تو میں نے اس کے ساتھ کچھ ڈسکشن کی، بچے کو میں گیم کھیلتے ہو؟ کہتا ہاں کھیلتا ہوں. میں کہا PUBG تو نہیں کھیل رہا نا؟ کہتا نہیں PUBG نہیں کھیل رہا، وہ فری فائر کھیل رہا ہوں.
मैं वो भी ऐसी है, बस यही सीन है। कहता मैं कितनी देर खेलते हो, मैंने उसके पूछे कहता बस इधर ही बैठा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है 8 घंटे। और मैं वो गेम खेल रहा होता है ख्वाब में, इट्स लिटरली गेम, वो गेम मार रहा होता है आपको पंजे पे। आपने महीना कंप्यूटर बंद करो, ठीक है, वो सब जादू हो गया है, कोई टोना हो गया इसके ऊपर, कोई जिन आ गए हैं, गेम आई है भाई। लिटरली एक बच्चा है, उसने माँ मार दी अपनी पबजी की वजह से, खबर न्यूज़ आई, और उसका ना वो मतलब बेहोश पड़ा हुआ है, और उंगली से पता कर, उंगली से ऐसे कर रहा है, उंगली उसकी ऐसी है क्योंकि वो पबजी गेम में ऐसी होती है। इमेजिन कितना इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का। और हम कहते हैं शुक्र है बाहर आवारागर्दी नहीं कर रहा, शुक्र है बाहर नहीं जा रहा, गेम ही खेल रहा है ना। तो अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत लेवल चाहिए जी। और पे भाई जी आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला, यूथ को अपने जो है ना सर रिस्पांसिबिलिटी से अवेयर नहीं है, हम को लगाता उधर लग जाता है। बनना हसन बसरी चाहते हैं लेकिन दिखना टॉम क्रूज की तरह चाहते हैं, ये सही बात है। और वैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तानियत सब कुछ है, लेकिन कल्चर सारा हमें वेस्ट का चाहिए, सिस्टम सारा हमें वेस्ट का। वेरी नाइस। ये भी तो है कि स्कूल में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में प्रमोट भी तो इसी कल्चर को किया जाता है। हाँ। जो शख्स मदरसे का पढ़ा हुआ है या जो शख्स स्कूल का पढ़ा हुआ है, उनके माइंड में ज़मीन आसमान का फर्क है, ठीक है। जो मदरसे का पढ़ा होता है उससे तो कोई बंदा उसे पूछता भी नहीं है और कोई बात कर दे, ठीक है। जो स्कूल का पढ़ा होता है, ठीक है, उसने जो है गाड़ी सी बात, उसने वही बात करनी है। अगर कोई बात मैच्योर लेकिन दे तो वो यही कहेगा, वो या तो अनॉयड होगा पहली बात, या दूसरी बात ये कहेगा कि ये मौलवी है या ऐसे है या वैसे है। लेकिन आखिर जो पढ़ा रहे हैं ना वो है हमारे, दिस इज इम्पोर्टेंट। वो पाकिस्तानी आपका है, देसी, आपके मोहल्ले से गया हुआ है, प्रोफेसर देसी है, लेकिन वो भी वही चीज़ है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार। असल में जरी बात है, जब देखे ना बिगाड़ बड़ों से आता है। बच्चा तो अभी आया है, अब देखे ना ये बेचारा बच्चा छोटा सा है, इसको क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। इसने माँ बाप की आंखों से दुनिया देखनी है, इसने उनकी नज़र से दुनिया देखनी है कि हमारे घर में ऐसा होता है तो उसके लिहाज से दुनिया में भी शायद ऐसा। जो पढ़ाकू बच्चा होता है या जो पैसे वाला बच्चा, कमाऊ पूत कहते हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन एक नेक बच्चा है लेकिन कमाऊ नहीं है ज़्यादा, बस अपना गुजारा कर रहा है, 20,000 में पेट्रोल डलवा लेता है बाइक का, बिल में थोड़ा सा हेल्प आउट कर देता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कमाऊ नहीं है। आप बताओ किसकी कदर है? मशवरे सारे किससे होते हैं? बेटी की मंगनी करनी है, किससे मशवरे होते हैं? और सवाल जवाब क्या होता है? रुपया किन्ने लाना है भाई, उससे मशवरा होना चाहिए। दिस इज ट्रू, फाइनेंशियल चीज़ एक इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन ये आज ये जो आप इनजस्टिस कर रहे हो ना दूसरे बच्चे के साथ, आप एक मैसेज दे रहे हो कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो पैसा मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चे इस नज़र से खड़े होते हैं ना, तो ज़ाहिर बात है वो ऐसे ही फिर आगे बिहेव भी करेंगे। अब ना मैंने कुछ बच्चों को देखा कि उसके अम्मा अब्बा कहते हैं यार इसने हमें हज भी कराया, इसने हमें उम्रा भी कराया, इसने हमारा कारपेट शारपेट भी डलवाया हुआ है, लेकिन हमारे से साढ़े को बहनदा नहीं, साढ़े को बहनदा नहीं। मैं कहा बचपन में आप हर चीज़ में पैसे गिनवाते थे, हम तेरे पे 5,000 रुपया लगा रहे हैं, हमने तुझे 70 लेके दिया है, हमने तुझे ये करके दिया, हमने तुझे ये करके दिया है, और तू जो है ऐसे करता है। तो आज वो भी तो चीज़ें गिनवा रहा है ना, मैंने आपको एसिड लगवा के दिया, मैंने आपको उम्रा करा के दिया, मैंने आपको हज करा के दिया, और क्या चाहिए आपको? यू सी द पॉइंट। हमने ना बच्चे को ऐसे समझा, बच्चे के पैसे घुसेड़ने हैं हमने पहले, फिर उसको ATM मशीन बनाना, फिर उसमें से निकालने, लाइक बैंक अकाउंट। हाँ, एक आंटी कहती कि उसके कह रहे थे शादी लड़की मिली है, शादी कर लेती, लिटरली वॉक है। तो वो आंटी कहती नहीं अभी नहीं करनी, अभी हमें दो कोठे बनाने ऊपर तो फिर शादी करेंगे, क्योंकि अगर ये अच्छा देखिए हमें कॉन्फिडेंस कितना सारा है। हम आपका बच्चा है यार, आपने खड़ा किया, एक बार ब्याह हो गया, इन्हें सानू मुँह लाना, अल्लाह अकबर, वो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, इसने सानू मुँह नहीं लगाना, इसलिए अभी वेट करें, 2-4 साल वेट करें, चौबारा शहरा बन जाए, फिर हम करेंगे। हैवी सीन है, हैवी सीन है। और क्या भाई कुछ? अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, रिलीजियस एजुकेशन को हम साइंटिफिकल क्यों नहीं करते, साइंटिफिक क्यों नहीं करते? मैं जैसे हम डॉक्टर बनाते हैं या इंजीनियर बनाते हैं, रिलीजियस एजुकेशन आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन अ डॉक्टर, बिकॉज उसमें लाइफ नहीं बचानी होती, वो आपकी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड जो आपके वहाँ तक बचाना होता है। लेकिन ये भी इशू है, लेकिन इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि हर बंदा सारे काम तो नहीं कर सकता। नहीं, हर बंदा नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन अगर आप देखें तो एक गैप है, यंग जनरेशन अब आके इस तरह की एक्टिविटीज शुरू हुई हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यूथ को कभी भी आप नहीं अट्रैक्ट करते थे इस तरह, क्यों? अब थोड़ी देर हो गई है। नहीं, आप अभी लेट्स से अगर इंटरेक्शन भी कर रहे हैं तो एक मॉडर्न स्टाइल से कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यही मैं चाहता हूँ कि ये जब जुम्मा का खुतबा हो रहा होता है तो इसको 15 या 20 मिनट का ना किया जाए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए। हाँ। वो एक चांस होता है जी। तो ये एक गैप है कि यस हम अपनी जो रिलीजियस कह लें कि साइड है
اس کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں دیا ہوا ہے جو زیادہ کہہ لیں کہ ماڈرن نہیں ہیں، اور آنے والی جو نسل ہے جیسے بتایا ہے بھائیوں نے کہ یس اب ٹائم جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے، اگر ہمیں ان کو اسی طرح نہیں لے کے جائیں گے تو وہ مسئلہ رہے گا، گیپ رہے گا. ہم لوگ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہہ رہے ہیں کہ کارٹون نہیں ہونے چاہیے، جبکہ بچوں کو جتنی لرننگ کارٹون اور اینیمیشن سے ہوتی ہے انیشیل ایجوکیشن میں، تو یہ بھی ایک گیپ ہے کہ ہمیں آپ کا پوائنٹ آ گیا انشاءاللہ. اور بھائی پلیز یار اپنی بات رکھیں انشاءاللہ، بنا کے انٹریکٹیو، اس کے بعد ہم اپنی بات رکھیں گے. جی اور کہ بھائی پلیز اپنی رائے. ہم ٹرینڈ سیٹر نہیں بن رہے، بھیڑ چال کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ٹرینڈ سیٹر کے لیے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے نا دینے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ مطلب اسلام کے پاس تو سب کچھ ٹریجر تو ہے نا، اس کے اچھے سیلس مین نہیں نا مل رہے. تو سیلس مین اچھے ہونے چاہیے جو اس کو اس انداز سے پریزنٹ کر کے پرسن اسٹارٹ سیئنگ آئی وانٹ ٹو بی لائک دس. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. ابھی اس نے بات نہیں کی، انٹریکشن بھی نہیں صحیح طرح کیا ہے، صرف اس کو دیکھ کے، اس کے ایٹیچیوڈ سے آپ کو دیکھ کے اس کو اللہ یاد آ جائے. آپ بتائیں آپ کو کتنے لوگوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے؟ کسی کو دیکھ کے سلمان خان یاد آ رہا ہے، کسی کو دیکھ کے کوئی کلچر یاد آ رہا ہے، کسی کو دیکھ کے کوئی فیشن یاد آ رہا ہے. اس لیے وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، الحمدللہ میں تقریباً 10 سال ملیشیا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو کچھ وقت گزرا، 40 کنٹریز پڑھتے تھے. بل کلنٹن ہے نا، اس کی یونیورسٹی تھی ہماری، یعنی کہ وہ فرینچائز تھی ان کی یونیورسٹی کی. تو میں نے ایک چیز دیکھی، جو ہر جگہ پہ جو فرنٹ رو میں کچھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا وہ انڈین ہوتا ہے یا وہ پاکستانی ہوتا ہے. باہر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اسلامی کے لیے حوالے، یا وہ انڈین ہوتا ہے یا وہ پاکستانی ہوتے ہیں. اور جو اسپانسرز نہیں کر رہے ہوتے، جو تھوڑا خرچہ کر رہے وہ عربی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پیسہ لگا رہا ہوتا ہے ایونٹ کے اوپر پیسہ، کیونکہ باہر زیادہ پیسہ لگتا ہے، وہ عربی ہوتے ہیں. وہ زیادہ وہ یعنی کہ سی پی یو ٹائپ تھوڑا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن فرنٹ پہ جو ہوتا ہے یا پاکستانی ہوتا ہے یا انڈین ہوتا ہے. واللہ آلویز ہمارے اندر اسپارک بڑا کمال ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس کو ڈائریکشن نہیں مل پاتی ہے. تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ میں اب اپنی رائے صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ، کہ ون آف دا ریزن جو سیٹ اپ، ظاہری بات ہے، ہر مسجد کے اندر ایک یوتھ سیٹ اپ ہونا چاہیے. ہر مسجد کے اندر ایک یوتھ سیٹ اپ ہونا چاہیے. ان کی ایکسکلوسیونیس ہونی چاہیے، ان کے سیپریٹ سیشن ہونا چاہیے صرف یوتھ کو ایک بات بتانے کے لیے، یو آر اسپیشل. ٹھیک ہے. اسی طرح عورتوں کے اسپیشل سیشن ہونے چاہیے، کیوں؟ صرف ان کو بتانے کے لیے کہ یو آر اسپیشل. اسی طرح بچوں کے علیحدہ سیشن صرف ان کو اٹینشن دینے کے لیے، کیونکہ ہر بندے کو اٹینشن چاہیے، توجہ چاہیے. تو جو مسجد میں لیکچر ہو رہے ہوتے ہیں نا، دروس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جنرل ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. اور اگر ایک بزرگ دے رہے ہیں سیشن، ظاہری بات ہے وہ بزرگی کا اس کے اندر عنصر آئے گا. اگر کوئی جوان دے رہا ہے تو وہ کوئی جوان کا عنصر آئے گا. لیکن جب صرف یوتھ ہو جاتی ہے پھر وہ سارا فوکس صرف یوتھ ہوتی ہے. تو ایک تو ہر مسجد میں ڈیفینیٹلی اس طرح کے سیشن ہونے چاہیے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ون آف دا مقصد یہ ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسائل جو ہیں وہ بتانے والے بہت زیادہ ہو گئے، لیکن حل بتانے والے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی کہ ایوری ون، آپ دیکھیں گے میڈیا دیکھو، کوئی ٹاک شو دیکھ لو، کسی جگہ پہ دیکھ لو، کوئی مسئلے بتا رہا ہوگا. آپ ہماری قوم کو دیکھ لو، آپ ہمارے لوگوں کو دیکھ لو، آپ ہمارے مولویوں کو دیکھ لو، آپ فلاں کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے ہم زیادہ بتا رہے ہیں لیکن حل کی طرف، یعنی اگر آپ نے 3 گھنٹے پی ٹی آئی یا نون لیگ پہ ڈسکشن کی ہے، اوکے کر لینا بھائی، اصل میں وہ 30 منٹ تک ہونی چاہیے، زیادہ سے 2.5 گھنٹے یہ ہونی چاہیے. اب حل کیا ہے؟ ہوں کرنا کی یہ بتاؤ. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وی نو اٹ کہ اصل مسئلہ تو حل ہے نا بھائی. اب زخم پکڑا ہوا ہے، بیچ میں سے خون نکل رہا ہے، واٹ دا سولوشن؟ پٹی کرنا بھائی، اس کو ٹھیک کرو. ہم جان بوجھ کے ایسا کرتے نہیں ہیں، اٹس ہارڈ، یہ ہارڈ تھنگ ہے، چیخیں نکلتی ہیں بھائی، خرچہ ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے. تو اسکیپزم ایک تھیوری ہوتی ہے، اسکیپزم. ہم اپنی ذمہ داری سے دڑکی لگانے کے لیے، بھاگنے کے لیے سارا مدعا دوسروں پہ پھینکتے ہیں، ساری چیز دوسروں پہ پھینکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا مسئلہ میں ہوں، تو اب آپ کو نیند نہیں آئے گی بھائی. اگر تو مسئلہ ہے تو ٹھیک کر اسے. کیا کروں؟ سب سے پہلے تو خود کو ٹھیک کرنا. دس از ہیوی، یہ ہیوی چیز ہوتی ہے. اس لیے لاجیکلی دوسرے کو دیکھنا آسان ہے، دیکھنا ابھی میرے لیے آپ کو دیکھنا آسان ہے، لیکن میں اپنی گردن نہیں دیکھ رہا، میں اپنی کمر نہیں دیکھ رہا، میں اپنے سر کا اوپر والا نہیں دیکھ رہا، میں اپنا پورا جسم صحیح طرح دیکھ نہیں پاتا. میں محتاج ہوں آپ کا، میں آپ کا محتاج ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کے بتاؤ میری گدی میں کیا ہے. اس لیے مومن کا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے اس کا. تو پہلا سب سے بڑا بنیادی ایشو یہ ہے کہ مسائل ہم زیادہ بیان کرتے ہیں اور حل، اور نبوی جو اصول ہوتا ہے وہ حل زیادہ بیان کرتے ہیں، سلوشن زیادہ پرووائڈر ہوتے ہیں وہ، اور مختصراً بات رکھتے ہیں، کنسائز کرتے ہیں چیز کو. یعنی کہ آپ ایک گھنٹہ لگاؤ گے مسئلہ بیان کرنے میں، اب وہ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتا اب وہ پورا مسئلہ بیان کرنے لگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے 1-2 لائنوں کے اندر سلوشن دیتے تھے، بھائی یہ کر لو، بھائی ایسا کر لو، یہ سین ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے.
ون آف دا ریزن یہ ہے. اچھا اگر اب آٹے میں نمک کے برابر ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, میں جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں, آٹے میں نمک کے برابر ہے جو سولوشن دے رہے ہیں, لیکن ان میں سے بھی پھر ہمیں ایسے بندے چاہیے جو پریکٹیکل سولوشن دیں. جو کیا دیں بھائی, سارے بولیں یو نو واٹ ڈز اٹ مین. آپ کو نا یہ لفظ کا پتہ ہے, اس کی روح, وہ دیٹس امپورٹنٹ. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, اس کے بعد میں ایک جملہ بولوں گا, آپ کو بہت زیادہ سمجھ آئے گا. میں پہلے بولوں گا آپ کی آنکھیں تھوڑی کھل جائیں گی, بعد میں بولوں گا جملہ زیادہ سمجھ آئے گا. یہ بڑی سننے کی بات ہے. اگر میرے سر میں درد ہے, بڑی سخت درد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک روحانی علاج ہوتا ہے, ایک جسمانی علاج ہوتا ہے. روحانی علاج ہے بھی دم کر لو, اور جسمانی علاج ہے کہ کوئی گولی کھائے. اور میں اب حسن بھائی کو کہتا ہوں یار میرے سر میں درد ہے, حسن بھائی کہتا ہے پتر سولوشن ایک ہی ہے, وہ ہے میڈیکل اسٹور. حسن صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہے. وہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی ڈسپینسر ہوگا, اس کو جا کے بتاؤ, اور حل کیا ہے؟ میڈیکل اسٹور. یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. اب میں کیا میڈیکل اسٹور پہ پھکا مارنا شروع کر دوں ساری گولیوں کا؟ کیا خیال ہے؟ حل یہ ہے کہ میڈیکل اسٹور پہ جاؤ, وہاں پہ یہ گولی ہے, یہ تمہیں ملے گی, وہ کھاؤ تو تمہارا انشاءاللہ, اللہ سے امید ہے کہ اللہ تمہیں کیا کرے گا. یہ جو گولی بتائی ہے نا اس نے, یہ پریکٹیکل ہو گیا ہے, پریکٹیکل سولوشن دیا اس نے. یعنی کہ اوور آل میڈیکل اسٹور ہے, لیکن پریکٹیکلی بھائی تیرے لیے جو تیری مسئلہ ہے نا, وہ صرف یہ گولی ہے. ادھر 4 ارب گولیاں پڑی ہوئی ہیں, ان کی ٹینشن نہیں لینی. تو تیری یہ سارا میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ نہیں, ایک گولی بتا دی اس نے, آپ کو پوائنٹ کر دیا اس نے کہ آپ نے کہاں جانا. اب کبھی کبھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریلیجیس لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. لسن دس ویری کیئرفلی. وہ نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ, اس کی داڑھی ہے, اور ٹخنا ننگا رکھا ہوا ہے, اور گھر میں شرعی پردہ ہے. اب آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی مسئلہ ہے, وہ کہتا ہے بھائی حل ہے قرآن سننا. بھائی وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن سننا حل ہے. تو وہ کہتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں بھائی, صبح شام کے اذکار کرتا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, ٹخنا ننگا میرا, میں کیا کرتا ہوں؟ قرآن سننا ہی تو کر رہا ہوں. یہ حل نہیں ہے. حل کیا ہے؟ پریکٹیکل سولوشن بتانا ہے آپ نے, وہ پن پوائنٹ, دیٹس دا نریشن. یہ حدیث ہے, یہ تیرے لیے ورک کرے گی. ہاں یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, آئی ڈیڈنٹ نو دیٹ. یا یہ والی قرآن کی آیت ہے, اس کو جب آپ پریکٹیکل ایکسپلین کریں گے, ہاں یار میں اتنی مدت سے آیت پڑھ رہا ہوں, اس کا مجھے تو نہیں پتا تھا اس طرح ریٹ ہوتی ہے, اس کا یہ حل نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک مسئلہ کیا ہے میرے بھائی, مسائل بیان کرنے والے زیادہ ہیں اور حل بیان کرنے والے کم. پھر اس سے بھی بڑا مسئلہ کیا ہے, وہ حل بیان کرنے والے وہ جنرل زیادہ ہیں اور پریکٹیکل کیوں جنرل زیادہ ہیں, آپ کو بتائے گا بھائی. یعنی وہ جنرل سولوشن کی بات کرتے ہیں. ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم ویسٹ نہیں, ایک وجہ سے وہ پریکٹیکل کیوں نہیں بتاتے. مطلب بڑے آپ تھوڑے لوگ ہیں نا جو آپ کو پریکٹیکل گائیڈ کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں آپ کی, تھوڑی سی آپ کو تھوڑا ٹرینڈ کرتے ہیں, اور وہ ایک ہی بات ہوتی ہے, لیکن اس انداز سے وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرا حل مل گیا, مجھے سولوشن مل گیا, میں یہی ڈھونڈ رہا تھا. وہ کیوں نہیں بتا پاتے ہیں؟ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف ایک جزیرے کے لوگ ہوتے ہیں. ویسے بھی ایک فنل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا پیچھے جائیں گے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے, اور اسپیشلائز لوگ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسپیشلائز لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں, جو حل بتا رہے ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے, لیکن پریکٹیکل نہیں بتا رہے. وہ کیوں نہیں بتا رہے؟ کیونکہ پریکٹیکل حل آپ کو وہ بتائے گا جو میدان میں, جو پنچایتیں بھگتاتا ہے, جو لوگوں کے مسائل سنتا ہے, جو لوگوں کے دکھڑے سنتا ہے, جو ہر وقت اپنے مسائل سنواتا رہتا ہے. وہ پریکٹیکل حل کبھی نہیں دے پاتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نبوی اصول پریکٹیکل اتنے کیوں ہوتے ہیں؟ ہر لمحہ تو انہوں نے ڈیلنگ کرنی کسی کے ساتھ, ہر وقت تو کسی نہ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, اس سے لرننگز ہوتی ہیں, ایکسپیرینس آتا ہے. اور آپ کو دنیا میں 32 کے قریب پرسنالٹیز ہے, زیادہ کچھ کہتا ہے 16 پرسنالٹی 32 ہے, یعنی 32-35 قسم کے مسائل ہیں بس ساروں کے, اسی میں وہ مسئلہ فال کر رہا ہوتا ہے. اب اس کو یہ سمجھ آ رہی تھی یہ اس کیٹیگری کا بندہ ہے اور اس کو یہ سولوشن انشاءاللہ ورک کرے گا. آج بڑی اہم بات ہے. اب یہ جو پریکٹیکل سولوشن بھی بتا رہے ہیں, ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو آگے سے ایسے بندے کریٹ کر دیتے ہیں جو پریکٹیکل سولوشن دے سکیں؟ وہ بھی کتنے ہو جائیں گے؟ پھر بہت تھوڑے ہو جائیں گے. آپ دیکھ لو یہ جو کپی ہے, جو فلٹر ہے, وہ کتنا بڑا لگا ہوا ہے. مطلب پہلے تو انہوں نے فلٹر لگایا, تھوڑے سے بندے نکلے, پھر فلٹر لگایا, پھر پریکٹیکل سولوشن میں نکلے, پھر فلٹر لگایا, پھر ایسے بندے نکل رہے ہیں جو کچھ بندے پیدا کر رہے ہیں جو کیا کریں پریکٹیکل سولوشن بندے دینے والے پروڈیوس کریں. اب ہماری کوشش ہے, دعویٰ کوئی نہیں ہے بھائی, کوشش ہے کہ بھائی ہر مسجد کے اندر جہاں جہاں ہماری پہنچ ہے, جہاں تک ہم جائیں, ایسے بندے کریٹ ہوں جو پریکٹیکل سولوشن دینے والے بنے. ون آف دا ریزن یہ جو میٹ اپ کرنے کی کوشش ہے کہ وہ پریکٹیکل سولوشن دینے والے بن جائیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.
یہ صرف ایکسپیرینس شیئر ہو رہا ہے. کوئی ہم توپ کوئی نہیں ہے بھائی, کوئی ترم خانی, کوئی استغفر اللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ صرف ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جب اتنی بار ڈیل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز لگ جاتی ہے, وہ پریکٹیکلٹی ہو جاتی ہے. صرف آپ کو ایک مطلب صرف مشورہ دینے کے لیے یا آپ بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن کہنی پڑے گی. میرے پاس ایک بھائی ہے, وہ کینیا سے موو ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستان. اللہ اکبر, مطلب ہمارے معاشرے کے مسائل دیکھو کس لیول پہ گئے ہیں. وہ کینیا سے موو ہوا ہے اور وہ ڈپریشن کا مریض تھا. 3-4 دفعہ اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو کسی بھائی نے اس کو کہا کہ یار سارے تکے شکے تو لگا رہا ہے, تو یہ ایک بندہ ہے مسجد میں آتا ہے, اس سے بھی کوئی بات چیت کر کے دیکھ لو. تو وہ ہمارے گھر آیا اور 1.5 گھنٹہ اس نے اپنا مسئلے سنایا. سن لو بھائی, پہلے آدھا مسئلہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. سن لو بس. سارے سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, کوئی سننا نہیں چاہ رہا ہوتا. بڑا مشکل کام ہوتا ہے سننا. اور جب آپ کو یہ بھی پتا ہو فضولیات بول رہا ہے یار, کیا بچے کو سننا کتنا مشکل ہوتا ہے ایز اے پیرنٹ, یو نو دیٹ رائٹ. یار مطلب میں ادھر پھنسا ہوں اپنے آفس کے مسائل میں, یہ کیا کر رہا ہے. وہ ہیوی پیشنس چاہیے بھائی سننے کے لیے, بہت ہیوی پیشنس چاہیے. تو 1.5 گھنٹہ اس نے بولا. یو نو واٹ واز دا ایشو. میں آپ کو صرف آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم. اس کا ایشو یہ تھا, اور میرے پاس 7 سے 8 ایشوز ایسے آئے, 7-8 ایشوز ایسے آئے کہ اس کے ریلیٹیو, پرسنل ریلیٹیو اس کو ابیوز کر رہے ہیں, اس کے رشتہ دار اس کو ابیوز کر رہے ہیں, فزیکل ابیوز کر رہے ہیں. اور کیونکہ اس کے جو بچانے والے ہیں وہی ایسا کر رہے ہیں تو اس کو راہ نہیں مل رہا کہ میں اب کہاں جاؤں. مر نہیں بنتا بھائی. آپ وہ کیا بولو گے, کیا کہہ سکتے ہو آپ اس کو. اب وہ گلٹی ہو رہا تھا, میں اتنی گندی چیز ہوں, اتنی ناپاک چیز ہوں, میں قرآن نہیں چھو سکتا, میں مسجد نہیں جا سکتا کیونکہ میں ناپاک ہوں. میں ناپاک ہو کے پھر رہا ہوں کیونکہ میرے اپنوں نے جو بچانے والے تھے انہوں نے مجھے مس یوز کر دیا. 1.5 گھنٹہ صرف سنا ہے اس کو, اور صرف اس کو تھوڑی سی یہ موٹیویشن دینے کی کوشش کی, تیرا قصور نہیں ہے, بس یہ بتانے کی کوشش کی ہے یہ تیرا ایشو نہیں ہے, یہ جو کر رہے ہیں ان کا ایشو ہے. چاہے وہ تیرا باپ ہو, چاہے تیری ماں ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو یہ ان کا ایشو ہے, آپ کا ایشو نہیں ہے. پھر وہ ایک دوسری ملاقات ہوئی, تیسری ملاقات ہوئی, ابھی تقریباً 5-10 ملاقاتوں کے بعد لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی. وہ 3 دفعہ ریہیب سے آیا, ایڈکشن میں, شرابی ہو گیا تھا. کیوں نہیں ہونا بھائی, کیوں نہیں ہونا شرابی. 3 دفعہ وہ ریہیب ہوا ہے, 3 دفعہ. تو ریسنٹلی لاسٹ ٹائم الحمدللہ ان کے گھر گئے اور ہی واز مچ بیٹر. اب وہ تبلیغ میں جانا چاہتا ہے, تبلیغی جماعت کے وقت گزارنا چاہتا ہے, یا کسی ایسے ادارے میں جہاں پہ بس میں ادھر چھوڑ دوں دنیا ساری, وہاں پہ رہنا چاہتا ہوں. اب ایسے بندے کو میرے بھائی آپ صرف یہ کہہ دو گے نا کہ یار آپ کو صرف ہم دعا کر سکتے ہیں بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے, اور ہمارے پاس حل, تو یہ مرے گا ہی نا. یہ مرے گا کہ نہیں مرے گا بھائی. آپ پریکٹیکلی صرف اس کو اپنے قریب کرنا ہے. یہ ون آف دا ریزن ہے پریکٹیکل سولوشن میں. پہلے بندہ جیتنا ہوتا ہے, پھر وہ ٹرسٹ کرتا ہے. یہ جو بول رہا ہے نا میں اس پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں. بندہ جیتنا بہت مشکل کام ہے, اور میں ہمیشہ جو ایسا کوئی بندہ میرے پاس آیا میں صرف ایک کوشش کرتا ہوں, جیت لوں اس کو. اور اگر میں نے جیت لیا ہے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے, وہ راز شیئر کرتا ہے. اگر آپ نے بندہ جیتا ہے راز شیئر کرے گا. اب آپ بتائیں ہمارے کتنے پیرنٹس ہیں جن کو بچوں کے راز پتہ ہے. میں نے کچھ بچوں کو کہا وہ کہتے ہیں جب آپ کو بیاہ کرنا, میں کہا ابو سے بات کرو, پاگل ہو, مرنا میں نے. ہم حلال بات نہیں کر پا رہے, دیٹس امپورٹنٹ. حلال والی بات نہیں کر پا رہے بھائی. حرام کرے گا یہ, بولو حرام کرے گا کہ میں نے وہ موبائل پہ کچھ گند دیکھ لیا, اب میرا دل کرتا ہے میں بار بار دیکھوں. یہ کس کو بولے گا وہ, آپ بتائیں. اڈکٹ ہو گیا نا بھائی, کسی کو تو بولنا پڑے گا, ہیلپ تو لینی پڑے گی. او بھائی اس کے تو 4000 تو فتوے لگ جانے اس پہ. پہلے کیا کرنا, بندہ جیتنا ہے کہ تو آج بھی ہمارا ہے. بے شک تو اڈکٹ ہو گیا, تو شرابی ہو گیا, تو ہمارا ہے. فوجی تو ہمارا ہی ہے بھائی. بیمار ہو گیا, علاج کریں گے. بالکل ویسے ہی جیسے اللہ معاف کرے, اللہ آپ کو محفوظ رکھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کا, ٹانگیں ٹوٹ گئی, بازو ٹوٹ گئے, تو کیا کریں گے, یہ بندہ ہمارا نہیں رہا, اٹھا کے پھینک دو. علاج کریں گے بھائی, 2 مہینے لگیں گے, 2 سال لگیں گے, وی ڈونٹ کیئر. علاج کریں گے, خرچہ کریں گے, ادھار لے کے کریں گے. تو بھائی یہی چیز سے اسپرچولی بھی جاتی ہے نا, سائیکولوجیکل بھی جاتی ہے. تو پہلا ایشو مجھے امید ہے میں کچھ سمجھا پایا ہوں. اس پہ کوئی بھائی کچھ اپنی رائے دینا چاہے تو پلیز موسٹ ویلکم. اپنی کوئی رائے آپ دینا چاہتے ہیں تو پہلا فلٹر کیا ہے میرے بھائی کہ مسئلے بیان کرنے والے بہت زیادہ ہیں. اگر بھائی بتا دیں تو اس میں سے حل دینے والے, پھر ان جو حل دینے والے ہیں ان میں سے بھی جو پریکٹیکل کاؤنسلنگ کرنے والے, ٹریننگ کرنے والے, وہ لوگ بہت کم ہیں. پھر ان میں سے بھی کم لوگ کون ہیں, جو بندے پیدا کر, جو آگے سے ایسے بندے جنریٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ مر بھی سکتا ہے نا بھائی. الحمدللہ کوئی ایسا چراغ جل گیا جو کسی لوگوں کی مدد کر رہا ہے, یہ مر گیا تو وہ دوبارہ سے اتنا ہی بڑا گیپ کریٹ ہو جائے گا جیسے پہلے تھا, کیونکہ وہ ایسے بندے ہی نہیں پیدا کر رہا جو آگے سے اس کی جگہ لے لے.
تو نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی آتے ہیں, دے پرووائڈ فرسٹ سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں, پھر پریکٹیکل کرتے ہیں اس کو, پھر بندے کریٹ کرتے ہیں, دین بولو چلے جاتے ہیں. ابو بکر آ گیا نا, میں چلے جاتا ہوں. عمر آ گئے نا, الحمدللہ میں چلے جاتا ہوں. عثمان آ گئے نا, دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ صرف مدینہ تک تھے, صرف عمر بن خطاب تک آدھی دنیا پہ چلے گئے. بندے چھوڑے نا ایسے, لیکن سسٹم بہرحال وہ لیڈر ہی بناتا ہے. اس کے بعد اس سسٹم کے اوپر عمارت جو ہے وہ لوگ بناتے ہیں. اگر سارا کچھ آپ نے کرنا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا, اور یہ مشکل کام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھیے گا, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں سولوشن ہونا چاہیے میگی نوڈلس, اور میں کہتا ہوں سولوشن ہوتی ہے پائے پکانا, وہ بھی سور کے, وہ بھی لکڑیوں پہ, گیس پہ نہیں. تو ہیوی سین ہے بھائی. بھوک بھی آپ کو خیر لگی ہوئی ہے, زبان سے آپ کی لالیں ٹپک رہی ہیں, پکانے آپ نے پائے ہیں, اور وہ بھی لکڑ پہ, سمجھ رہے میرے بھائی. پھر پکے پتہ نہیں صحیح کہ نہیں, پھر وہ کھانا ہے آپ نے. بڑا پیشنس چاہیے اس کے لیے. اس لیے اللہ ساری نصیحتیں کرتا ہے قرآن میں, اینڈ پہ پیشنس بولتا ہے. سارا کچھ کر کے اینڈ پہ پیشنس آتا ہے. الذین آگے 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 اینڈ پہ صبر ہے. ایمان لا, کام ڈاڈے ہی, لیکن پھر عملے سالے بھی کر, کام سخت ہے. پھر ساروں کو بلا, یہ کام سخت ہے. پھر اینڈ پہ بولا ہے صبر کے بنا نہیں کر سکے گا. اور صبر مشکل کام ہے, میرے لیے بھی مشکل کام ہے بھائی, ہمارے لیے بھی مشکل کام ہے. کبھی کبھی کوئی مومنٹ کریٹ ہوتی ہے, ابھی اللہ معاف کرے کو بندہ کھڑا ہو کے ہمارے ساتھ شروع ہو جائے, مجھے برا بلا کہنا شروع ہو جائے. اب وہ ایک سڈن مومنٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں میں بھی اپنے حواس و باز کھو دوں, کچھ گندا بول دوں, کچھ غلط بول دوں. صبر مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اور نبی اس کی چوٹی چھوتے تھے قدر قسم سے. میں اس کی صرف ایک مثال, آپ نے وہ مثال سن رکھی ہے, زنا والا بندہ آیا یار, حد نہیں ہے ویسے. لٹرلی وہ کہتا ہے کہ میں نے زنا کرنا ہے. آپ بتائیں کیا ہمارے ہاں یہ لیول ہے, مطلب ہماری کمیونیکیشن کا. آپ کمیونیکیشن کا لیول دیکھیں نا رسول اللہ کے ساتھ. اور یہ نئے لوگ ہوتے تھے, ٹھیک ہے, یہ نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے, ان کو کہا سوال ہے. تو صحابہ آپ دیکھتے ہیں اٹھے, غصہ کیا انہوں نے, لیکن میں نے ابھی ٹرین کر رہے ہیں ان کو. سوال ہے بھائی, جواب دیں گے, چاہے جو مرضی سوال آ جائے. اب یہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ اللہ کس نے بنا, استغفر اللہ, کیا سوچتے رہتا ہے تو. اچھا یہ اب کبھی نہیں کرے گا, یہ زیادہ بڑی ٹینشن ہے. آپ کو پتا تو چل گیا نا یہ سوچ کیا رہا ہے. پہلے تو تکا مارنا تھا آپ نے, شکر کریں پتا چل گیا کہ کیا سوچ رہا ہے. آپ کم از کم آپ اس کو مطابق اس کو ڈیل تو کر سکتے ہیں, کسی سے ہیلپ تو لے سکتے ہیں نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے, بندہ جیتنا. میں ایک مثال دیتا ہوں, 40 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تقدیر میں تو ظاہر بات ہے وہ نبی تھے, لیکن پبلک کو تو نہیں پتا. تو آپ نے کیا کیا, ریپو بنائیے. ہر بندہ کیا کہتا تھا کہ محمد کیا ہے, بندہ کھڑا ہے. ریپو کمال ہے اس کی, ایمانداری اینڈ ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جب ریپو بنی ہے, تم اس پہاڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں, پہلا جملہ کیا تھا جی بھائی, پہلا جملہ کیا تھا یار. پہلی اسٹیٹمنٹ آنے والی ہے اسلام کی, پورے نظام کو چیلنج کرنے لگے, تو پہلی اسٹیٹمنٹ کیا تھی ان کی, بولو بھائی. پہاڑی پہ کھڑے ہوئے نا پیغام دینے کے لیے, تو کیا کہا تم نے, اپنے بارے میں برائی لی تھی کہ تم نے کیسا دیکھا. پھر اس کے بعد نہیں, اصل رائے کیا تھی پہاڑی کے پیچھے سے. اچھا یہ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ, listen this is important, یہ نہیں کہا. ہاں پہلے کیا کہہ رہے ہیں, مانتے ہو مجھے. اچھا بڑی وہم بات ہے قسم سے یار, کیا اسلام ہے قسم سے. سینٹر میں کھڑے ہیں پہاڑ کے, اس طرف پبلک کھڑی ہے, اور اس طرف کی بات پوچھ رہے ہیں جو پبلک کو نظر, تو یہ میٹافور ہے, یعنی کہ یہ سمبولک علامتی ہے. رسول اللہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں کھڑے ہیں, پبلک اس طرف کھڑی ہے, لیکن نبی اس طرف بھی دیکھ پا رہا ہے. اور رسول اللہ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں, غیب پوچھ رہے ہیں, غیب پوچھ رہے ہیں. مانتے ہو, انہوں نے سب نے کیا کہا, مانتے ہیں جی. تسی کہہ رہے ہو نا اسی ڈنڈے سوٹے لے کے آ جانے لڑیں گے, تو پھر یہ بھی مانو کہ آسمان سے پرے بھی دنیا ایک, مانو. اوہ دس از یہ ہے. اچھا کسی نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں, یہ اس لیے تمہیں ہمیں بلایا, اور ابو لہب نے گالیاں دینا شروع کر دی, لوگوں نے برا بھلا کہا, لیکن اس بات کے اوپر انہوں نے, مسئلہ ہیوی تھا. کیوں, ہمارے نبی نے پہلے اپنی ریپو رکھی, میں وہی ہوں جس کے گن گاتے ہو تم یار. اسی طرح معاشرے کے اندر جب آپ پہلے معاشرت سے روحانیت کی طرف جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں پہلے بندہ صحیح کر پھر پونا میں دیکھو, پہلے بندے کا پتر بن پھر میرے پاس بیٹھنا تو نے, ایسے تو کوئی بھی نہیں بیٹھے گا بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. پہلے اس کو قریب کرتے تھے, اپنا بناتے تھے, پھر کہتے اچھا یار تم سے ایک بات کرنی, پھر اپنی بات رکھتے تھے. اور ڈیفینیٹلی اب وہ ہٹ کر, میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نا باہر کسی چوک چوراہے پہ جائیں, بندہ بیٹھا ہوا ہے, بھوکا ہے, کھانے کو مانگ رہا ہے, اور پیٹ پہ پتھر بھی ہے.
اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کہتا ہے مجھے کچھ کھانے کو دو, آپ کہتے ہیں یار رسول اللہ نے 2 باندھے تھے, تو نے تو 1 باندھا ہے, ایمان رکھ, اس کے منہ سے کچھ الٹا نہ نکل جائے بھائی. صحیح بات ہے, ایسا ہے نا. لیکن وہ استغفر معذرت بھائی مجھے پتہ نہیں تھا. اب کھانا کھاتا ہے, پہلے آپ کھانا کھلاتے ہو, کھانا کھانے کے بعد سونی بریانی کھوائی آپ نے, بریانی کھانے کے بعد اچھا میں مسجد جا رہا تھا, اگر آپ آتے ہو چلو جی بسم اللہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ نے پہلے تھوڑا سا بندہ جیتا ہے یار, یہ نیچرل ہے. جب آپ کسی کو جیتتے ہیں نا, وہ ایک برڈن سا اس کو فیل ہوتا ہے کہ اب میں نے اس کو پے بیک کرنا ہے. کتا بھی یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ تو کتا بھی کرتا ہے بھائی, جانور بھی ایسا کرتے ہیں, وہ پے بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان سے کچھ اچھائی کی ہے. تو دیٹس ون. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے کوشش کریں گے کہ وہ کریٹ ہو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو, وہ کیا ہے ایسا؟ اس کے اوپر کوئی سی بھائی کو رائے, آپ کنونس ہیں اس پہ؟ تو ہم نے تب بھی کہا تھا کہ جو بندہ آپ جیت لیتے ہیں وہ آپ سے راز اپنا شیئر کرتا ہے. نہیں, میں کہتا ہوں ون آف دا نشانی ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ کہ نشانی ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ میرے قریب ہو؟ راز شیئر کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے مسئلے آپ سے شیئر کرے گا, مطلب یہ نشانی بتا رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ کرے گا تو یار ٹرسٹ کر رہا ہے نا بھائی, ٹرسٹ کر رہا ہے نا. ابھی ایک بندہ میرے میسج پہ ہمارے ساتھ ہے, مطلب ابھی نہیں ہے لیکن مطلب میسج پہ ہمارے ساتھ وہ چیٹ چلی ہے, 5 دن ہو گئے, اس سے بولا نہیں جا رہا. جو آج بھائی میں آج ٹو نائٹ میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتاتا ہوں اور مسئلہ ہے. میں نے کہا بھائی انشاءاللہ آپ راز رکھو گے نا, کسی کو بتاؤ گے نہیں؟ میں نے کہا جی بتاؤں گا, نہیں بتاؤں گا تک پھر یعنی 5 دن ہو گئے میں اس کو کنونس کر بتا دے, لیکن ابھی بتایا, ابھی ہمارا وہ کنیکشن بنا کوئی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس دن اس نے بتا دیا نا, اب دیکھو امی کو نہیں بتا رہا, ابو کو نہیں بتا پا رہا, بہن کو نہیں بتا پا رہا, بھائی کو نہیں بتا پا رہا. یار یہ بڑا ہیوی سین ہے, بندہ جیتنا بڑا مشکل کام ہے. اس کا ٹرسٹ جیتا ہے, اور وہ بھی غیر آدمی, مجھے تو جانتا بھی نہیں وہ, لیکن کچھ تو آپ کو پریکٹیکلی کرنا پڑے گا نا, کچھ ایک تار ہلانا پڑے گا اس کا. اچھا یہ بندہ ہے یار میرے اتنے بڑے ایشوز چل رہے ہیں, آپ بتاؤ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا آپ کو بتاؤ جسے مسئلہ بتا دیتا ہے نا, آپ کو حل کوئی نہیں ہے لیکن وہ بندہ نہیں ٹوٹے گا اب, کیونکہ اس کو لگتا ہے اب اس کے بعد میرا کیا ہے راز. نہیں راز ہے. میں نے اتنی مشکل سے 8 ارب بندوں میں سے اس کو بتایا ہے, اب اس کو چھوڑے گا وہ؟ کیا لگتا ہے چھوڑے گا اس کو؟ پکڑ کے رکھے گا کہ یار آج نہیں تو کل میں ہو سکتا ہے میں اس پہ عمل کر پاؤں. سبحان اللہ, مشکل کام ہے. لیکن یہ 2-4 بھی آپ کو ایسے مل جائے نا, ان کا جب آپ کو سولوشن پیدا ہوتا ہے, سولوشن کریٹ ہوتا ہے, وہ جو بدلتا ہے, وہ جو ٹھنڈ ڈالتا ہے نا آپ کے سینے میں, اللہ کی قسم وہ کوئی بات دنیا کی نہیں ڈال سکتے. دیٹس ون. ایک دم سارے بھائی کھڑے ہو جائیں, سردی ہے نا, آپ نگے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا. جمپ کریں جمپ ماشاء اللہ, جزاک اللہ بہت شکریہ. بیٹھ جائیں. اچھا اب یہ دوسری بات ہے, یعنی کہ اس پلیٹ فارم کے ہم مقاصد بیان کر رہے ہیں اور کچھ ایشوز بیان کر کے کہ مسئلہ یہ ہے بھائی, تو ہم کوشش کریں گے. یہ دوسری بات ہے, آپ کو تھوڑی عجیب لگے گی. اسلام کوشش کرتا ہے کہ محبت کرو تو کس کے لیے؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ کسی سے توقع نہ رکھو بھائی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار جواب میں میری ماں نے یہ بات کہہ دی. ماں نے تو ماں جبریل کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے بھائی. ماں کون؟ انسان ہے, جن بھی لگا ہوا ہے, شیطان بھی لگا ہوا ہے, ابلیس بھی ہے, سب کچھ ہے. ماں انسان ہے, لیکن تیری توقعات آسمانوں کو چھو رہی ہیں بھائی, اور صرف وہ ایک بات تیرے سے ہضم, سارا رشتہ اس کا خراب ہو جاتا ہے. اتنا بوجھ نہ ڈال. آپ کو پتا ہے یہ آپ اس وجہ سے ماں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. ایک تو ماں نے خود کو سنبھالنا ہے, اب آپ کو بھی سنبھالے جو توقعات تو نے اس کو دی ہوئی ہیں. یو نو میٹ مائی. آپ نے جو آپ نے ہر بندے کے حصے میں توقعات ڈالی ہوئی ہیں نا, آپ ان کو کہہ رہے ہیں میری یہ تو نے حفاظت کرنی ہے, تو نے میری یہ حفاظت کرنی ہے. بھائی جو کرنا ہے خود کرنا ہے تو نے, اور اللہ کہتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے, توقع کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سے رکھنی ہے. محبت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے. بونس میں واپس میں لائلٹی آ جائے الحمدللہ, نہ آئے ہم تو اس لیے کر ہی نہیں رہے تھے. ہم کس لیے کر رہے تھے؟ اللہ. تو اس لیے دیکھیں, آپ کو اگر علم آج مل رہا ہے یا آپ کو کچھ نالج یا اویئرنیس آج مل رہی ہے, تو ایسے ہی آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں بھائی, ایسے آپ کے ریلیشن شپس بھی ہو سکتے ہیں. ان کو بھی تو اویئرنیس نہیں ملی, ان کو بھی تو یہ چیز نہیں ملی. تو اس کا ایک حل کیا ہے؟ کوئی بات بتائے گا؟ اب ظاہری بات ہے ایک ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, آپ وہاں پہ بات بھی نہیں کر سکتے. ایک دن آپ نے بولنا تو آپ بدتمیز ہو جائیں گے. کچھ آپ محبت سے ادب کے دائرے میں رہ کے بھی گفتگو نہیں کر سکتے. کوئی بڑا ہمارا رہا نہیں ہے, کوئی بڑا آ کے بیچ میں یہ کر دے اور بات ساری ختم ہو جائے, ایسا بھی نہیں سین. پہلے ایسا بھی ہوتا تھا, یہ بھی نہیں سین رہا, ایسا بھی نہیں سین رہا. کیا کریں گے آپ؟
آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ ہے؟ بولے بھائی آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ ہے؟ نہیں لگتا؟ کسی کو لگتا ہے یہ مسئلہ ہے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کریں. اوکے الحمدللہ, مطلب ہم صحیح جا رہے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ مر جاؤ گے آپ تو, ایسے تو مر جاؤ گے بھائی. کیا زہر گھولو گے اپنے اندر. ہر آئے دن آپ اپنے کسی نہ کسی ریلیٹیو سے نفرت کرو گے, کسی نہ کسی رشتے دار سے نفرت کرو گے. زہر تو اگلنا پڑے گا آپ کو بھائی. پیپ بن جائے زخم میں, کیا کرو گے؟ درد تو نہیں ہے لیکن پھوڑنا پڑے گا اس کو, پیپ تو نکالنی پڑے گی. سوال ہی پیدا ہوتا ہے نکالے گا کون؟ تو کیا کرو گے آپ؟ جی بھائی اللہ نہ کرے آپ اس سچویشن میں, اور اگر ہیں اللہ آپ کی مدد فرمائے, حل کیا ہے بھائی؟ کوئی بات بتائے گا؟ بیٹر کمیونیکیشن. وہ تو ہو نہیں رہی نا بھائی. کسی نے تو برف توڑنی ہے نا. وہ کون ہوگا برف توڑنے والا؟ وہ جو تھوڑا چلا ہے بیچ میں. کہ آپ دیکھیں آپ کے لیے جان قربان ہے, لیکن یہ بھائی 2 + 2 = 5 نہیں ہوتے بھائی, 4 ہوتے ہیں. یہ کون کہے گا؟ کوئی ایسا بندہ جو نہیں آ رہا نا. بڑا تو کسی کو مانتے کوئی نہیں بھائی. دیکھیں عاجزی والا ہوگا وہ تو سن لے گا نا سب کی. کیا خیال ہے؟ عاجزی والا بڑا تو مانتے ہی نہیں کسی کو نا. کیا خیال ہے؟ اگر کسی مولوی صاحب کو بیچ میں لے کے جائیں گے تو ٹھٹ تو کپڑا چک چڑھے آتے ہیں, وہ تو زیادہ بڑا لمحہ ہے. جی بھائی آپ کچھ کہنے لگے؟ سر اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹیپ تو لینا پڑے گا. جیسے ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ہے, چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز, مطلب اگر ہر علاقے کے اندر, ہر مسجد کے اندر اس طرح سے کمیونٹی سینٹر ہوں, کچھ نہ آپ چلے گئے. رشتوں کا بیک اپ ہونا چاہیے. یو مسٹ ہیو. کیا ہونا چاہیے بھائی؟ بولے نا یار. رشتوں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ہے لکی ہو, لکی ہیں آپ الحمدللہ. کیونکہ وہ جو بیک اپ ہوتا ہے نا یوزلی وہ دین کی بنیاد پہ ہی ہو سکتا ہے, یا کوئی دوست ہوتا ہے, دوست بھی ہو سکتا ہے کچھ پیسے کی بنیاد پہ, بزنس کی بنیاد پہ, گاڑی سانجھی ہے آپ کی, ایک ہی گاڑی میں دفتر میں جاتے ہیں, اس کی بنیاد پہ بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ آپ دکھڑا روتے ہیں, وہ پیپ جو ہے نا وہ زخم ادھر پھوڑتے ہیں آپ, اس کے زیادہ باہر نہیں, کم از کم کتھارسس تو ہو جاتا ہے, بڑاس تو نکل جاتی ہے, اور کچھ وہ حوصلہ دے دیتا ہے اگلے دن دوبارہ زہر بنوانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ اس کے پاس آتے ہیں, پھر وہ پھوڑتا ہے, پھر کچھ. صحابہ جو تھے آپ دیکھیں بدر میں, ادھر چاچا کھڑا ہے, ادھر بھتیجا کھڑا ہے, ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے. جنگ تو ایسی ہو رہی ہے, اور بہت سارے لوگ مکہ کے وہ کیوں خلاف ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تم نے ہمیں رشتے توڑ دیے. آپ نے ہمارے کہا کہ رشتے توڑ دیے, مطلب میرا بیٹا آج تک میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھائی اس نے, اور وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مشہور واقعہ ہے. انہوں نے کہا ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا پتر تو آتا میں نہ چھوڑتا, کیونکہ تو نبی کا دشمن ہے. رشتہ ایک خون کا ہوتا ہے, وہ فرعون بھی ہو سکتا ہے, وہ ظالم ہو سکتا ہے, وہ جابر ہو سکتا ہے, وہ غلط ہو سکتا ہے, وہ جاہل ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو نظریے پہ رشتہ جوڑنا پڑے گا, کسی اصول پہ رشتہ جوڑنا پڑے گا, جس کا صرف ایک کام ہے, میں تجھے اٹھاؤں گا اور تو ہم 1 اور 1 11 بنیں گے. تو کلب بنانے کا بنیادی, ہر مسجد میں ایسے یوتھ کا میٹ اپ ہونا چاہیے. اس کے دوسرا وجہ کیا ہے؟ رشتوں کا بیک اپ. اب دیکھیں نا بڑی اہم بات ہے, میں نے نا بہرحال تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, میں نے بھی کوئی فلم چلائی ہوگی جس کی وجہ سے میرے ساتھ فلم چل رہی ہے. اب جب بھی آپ میرے سے ڈیل کریں گے نا, بہرحال یو لائک اٹ اور ڈونٹ لائک اٹ, آپ کو فلم تو یاد آئے گی. لیکن یہاں پہ تو فلم ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو سب کچھ نیو ہے, برانڈ نیو ہو رہا ہے. میں آپ سے بات کروں گا جج نہیں کر سکتا بیکاز آئی ڈونٹ نو یو. آپ میرے سے بات کریں گے آپ مجھے نہیں جج کر سکتے بیکاز یو ڈونٹ. ہمارا تو برانڈ نیو ہو رہا ہے بھائی. آؤ شروع سے شروع کرتے ہیں. یہ نا ودن فیملی کرنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے بیک اپ ہوتا ہے. اور صحابہ کا بیک اپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرتے تھے مکہ میں؟ آپ کو پتا مکہ میں ایک گھر تھا جہاں پہ سارے جمع ہوتے تھے, وہ گھر کا نام کیا تھا؟ کیا ہوتا تھا وہاں پہ؟ کتھارسس ہوتا تھا. پیپ میں سے زخم باہر نکالنا بھائی. لڑ لڑ کے آئے ہیں, گالیاں کھا کے آئے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی تو ہونا چاہیے نا, یہ تو اپنے ہیں بھائی, میری ماں ہے, میرا باپ ہے. اب ایک کتھارسس کے لیے جگہ ہونی چاہیے. وہ جگہ کیا تھی؟ وہ میٹ اپ تھا. مدینہ میں آئے تو کیا کر دیا؟ اب تو پاور آ گئی ہے, مسجد بنا دی. سب سے پہلے کیا کیا رسول اللہ سے؟ اپنا گھر بعد میں بنایا, مسجد نبوی پہلے بنائی. کیوں؟ میٹ اپ کے لیے. یہ جو محنت کر کے اتنے بندے اکٹھے کیے ہیں, یہ کہیں بکھر نہ جائے, ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ہے. کس کے لیے؟ بیک اپ. آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے. آپ کے پاس ہے, اس کو میں کہتا ہوں تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں. اور وہ تھرڈ پارٹی اگر کاؤنسلر ہو جائے, پریکٹیکل سولوشن دینے والا ہو جائے, یہ تو سونے پہ سہاگا ہے بھائی. آپ کی جاب کے ایشو, یہ کرونا آ جائے نا بھائی, یہ کلب کو کبھی ٹینشن نہیں دیتے, کیونکہ وہ مل کے کھا لیتے ہیں, مل بانٹ کے گزارا کر لیتے ہیں. ایک روٹی میں 2 روٹی کھاتے ہیں ہم, ایک تو کھا لے میں کھا لوں گا, لیکن بھوکا نہیں مرنے دیں. ہمارے گھر میں مہینے کا راشن ہے,
ہمیں ابھی خبر ملی ہے کہ 2-4 مہینے بعد آٹا شاید ختم ہو جائے, ہمیں ٹینشن ابھی پڑ جاتی ہے. صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے میں ٹینشن کوئی نہیں ہے. کیا لگتا ہے کیا وجہ؟ پیٹ پہ پتھر ہے, اسمائل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے خدمت کی ہے, میں نے کبھی بنا اسمائل کی نہیں دیکھی.